له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالإنعام وحرم الحرام الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے، جس کے بے شمار انگنت تعداد ثنا
جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے ہمیں پہلے اسلام میں پیدا فرمایا، حق کی پہچان عطا فرمائی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ و ناطہ عطا فرمایا، اسی سے دعا اور درخواست کرتے ہیں ہمیں ہمیشہ ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جن سے وہ راضی ہوتا ہے، اور ایسے اعمال سے، ایسے جرائم سے محفوظ کر دے جن سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یار اس کا وہ کدھر ہے، وہ فارم والا ہوتا ہے، یہ سارا اس وجہ سے کر رہا ہے۔ ہمارا عنوان اور موضوع چل رہا ہے بشارات مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ملنے والی، حاصل ہونے والی بشارتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، آپ کا تعلق، آپ کا رشتہ، غرض یہ کہ ہر بات مومن کے لیے بشارت ہے۔ آپ کے کلمات، آپ کے قول، آپ کی حدیث، آپ کا فعل، آپ کی خبر، آپ کی پیشین گوئیاں، سب کی سب بشارت ہیں۔ اور بشارت کا جو اعلیٰ ترین کوئی حصہ ہے اور انسان کی کامیابی کا کوئی اعلیٰ ترین اگر کوئی پیمانہ ہے تو وہ اللہ کی طرف سے مغفرت کا مل جانا اور جنت میں داخل ہو جانا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں بار بار اس کا اعلان ذکر کیا۔ اللہ بھی بشارتیں دیتا ہے اور اس نے اپنے حبیب، اپنے پیغمبر کو باقاعدہ یہ ذمہ داری دے کر بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرف آج کی یہ گفتگو کہ وہ اعمال جو بشارت کا باعث ہیں، کوئی دوسرا ہے بھائی، اس طرح کی چیزیں پہلے دیکھنے والی ہوتی ہیں، وہ دور کرتے ہیں تو بھی وہ شکر ہے۔ وہ اعمال جن کے انجام دینے پر اللہ یا اس کے رسول نے بشارت دی ہو۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 تلاوت کی ہے، جہاں اللہ اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بشارت دیجیے ان ایمان والوں کو جو اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں۔
کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور جب کبھی ان کو وہاں ان باغات میں، ان جنتوں میں رزق دیا جائے گا پھلوں کا، تو یہ کہیں گے کہ ایسا ہی پھل ہم اس سے پہلے دنیا میں کھایا کرتے تھے، حالانکہ انہیں ملتا جلتا متشابہ پھل دیا جائے گا، یعنی پھل وہ بھی ہو جو دنیا میں ہے، تو آخرت کا اور جنت کا پھل اس سے بالکل مختلف ہوگا، اپنی حیت کے اعتبار سے، اپنی کیفیت اور ذائقے کے اعتبار سے۔ اور وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور فرمایا ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، ازواج دونوں کے لیے ہے، زوج بیوی بھی ہو سکتی ہے اور شوہر بھی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور بہت بڑی بشارت یہ ہے کہ ایسی راحت بری زندگی سے، ایسی راحت بری جنت سے انہیں کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہو گیا، ٹھیک، آپ نے بھی ایسی خبریں دی ہیں، ایسی باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، ایسے کاموں کی طرف رہنمائی کی ہے، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے اعمال پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارات دی، جیسے راستے سے ایذا دینے والی چیز کو ہٹا دینے والا بھی جنت پالے گا، جیسے کسی نابینا کو راستہ پار کروا دینے والا، رہنمائی کرنے والا بھی جنت کا بدلہ حاصل کر لے گا، کسی کا بوجھ اٹھا دینے میں معاونت کرنے والا بھی فائدہ اٹھائے گا، بار بار وضو کرنے والا اور وضو کی حالت میں رہنے والا بھی جنت پالے گا۔ بلکہ بڑا معروف واقعہ ہے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے معروف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کے قدموں کی چاپ سنی ہے اور ان سے دریافت کیا تھا کہ تم ایسا کیا کام کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے یہ مقام اور مرتبہ حاصل کیا ہے؟ تو جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وضاحت میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، میں ایسا کوئی خاص کام تو نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور کرتا ہوں کہ جب بھی وضو کرتا ہوں تو اس کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہوں۔ کتنا ہلکا سا ایک عمل ہے، وضو میں رہنا بذات خود مسلسل اجر حاصل کرنے کی مانند ہے، مسلسل اللہ کی طرف سے فرشتوں کی گارڈز اور چوکیداری اور پہرے داری میں رہنے کا باعث ہے، اور اگر اس کے ساتھ 2 رکعت شامل کر دی جائیں تو اس کا بدلہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت ارشاد فرمایا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل، جو میرا خیال ہے کہ 2 سے 3 منٹ میں آسانی سے تسلی سے ادا ہو سکتے ہیں، اور پھر
آج سہولتیں ہیں، سفر کر رہے ہیں، سفر کے دوران بھی گاڑی جدھر مرضی اس کا رخ ہو آپ نوافل ادا کر سکتے ہیں، وضو کی حالت میں ہیں تو آپ نفل ادا کر سکتے ہیں۔ مجھے پتا ہے آپ کے دل میں یہ سوال آیا ہے کہ جدھر مرضی رخ ہو، ہاں جدھر مرضی رخ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ نماز ادا کرتے تھے، نفل نماز آپ سواری پر بھی پڑھتے تھے، چاہے اس کا رخ کسی بھی طرف ہے۔ تو کتنا آسان ہے ان سب لوگوں کے لیے جن کے ساتھی ڈرائیونگ کرتے ہیں، ڈرائیورز ڈرائیونگ کرتے ہیں، جن کا کوئی دوست یا اولاد یا بیٹا ڈرائیونگ کر رہا ہو اور وہ فالتو بیٹھے ہوں تو بجائے موبائل سکرولنگ کے وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ چھوٹے چھوٹے کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بدلہ جنت قرار دیا، اور ظاہر ہے ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ کہتا ہے وہ جو اپنی زبان سے بات بھی نہیں کرتا اس نے جنت کا وعدہ بھی خود سے نہیں کیا، بلکہ وہی پیمانہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ آسمان والے کی طرف سے ہی پیغام دے کر گیا کہ اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے، وضو کے بعد 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ کتنا معمولی سا کام ہے، معمولی انجام دینے کے اعتبار سے ہے، بدلے کے اعتبار سے تو عظیم کام ہے، یعنی اپنے کرنے والے کے لیے آسان ہے۔ اسی طرح سے جیسے وہ بڑی معروف حدیث ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب یہ آخری کلام کیسے ہوگا بھائی؟ آخری کلام کیا ہوگا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ آخری کلام؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اللہ کے بندے ایمان والے اللہ سے ڈرنا شروع کر، حق تقات ہی، جیسا کہ اس کا حق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ کب تک؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے ماں سوائے اس بات کے کہ تم مسلمان ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ موت کا تو نہیں پتا۔ ایک ہی حل علماء نے بیان کیا کہ آدمی ہر وقت اپنے اسلام کی فکر میں لگا رہے، تو پھر جب مرضی موت آ جائے وہ حالت اسلام میں ہوگا۔ ایک آدمی رہتا ہی وضو میں ہے تو کیا خیال ہے جب بھی موت آئے امید ہے یہ وضو میں ہوگا۔ ایک آدمی ہر وقت ذکر میں لگا رہتا ہے، کام کرتا بھی ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، کیا خیال ہے یہ جب بھی موت آئے گی یہ ذکر کرتا ہوا ہی جائے گا؟ اور اگر کوئی معمول کے مطابق گانے گانے والا ہے، فحش لطیفے سنانے والا ہے، گالی دینے والا ہے، سگریٹ پینے والا ہے، نشہ کرنے والا ہے، کیا خیال ہے زیادہ امکان اسی بات کا ہے وہ مالک چاہے تو اس کے حبیب نے یہ فرمایا تھا آدمی ایسے برے اعمال انجام دیتا رہتا ہے کہ یہ قریب ہے جہنم میں جا گرے کہ ایک قدم کے فاصلے پر اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے، یہ آخری عمل ایسا انجام دے دیتا کہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ لیکن معمول یہ نہیں ہے، معمول یہ نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے۔ ایک طالب علم پڑھتا ہی نہیں، کتابیں چھوڑ بیٹھا ہے، امتحان سر پہ آ گیا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک پیپر میں، کسی ایک پرچے میں وہ ایک رات کی تیاری سے بہت اچھا رزلٹ لے لے، لیکن معمول یہ نہیں ہے، دستور یہ نہیں ہے۔ کامیابی اسی کو آخرکار ملتی ہے جو مسلسل محنت کرتا ہے، اس کا کوئی جوڑ اور مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت، راہ چلتے ہوئے اگر ایک بدکار عورت جس کا ذکر بھی بدکارہ کے طور پر کیا ہو، وہ ایک کتے کو پانی پلا کر جنتی بن جاتی ہے، لیکن معمول یہ نہیں ہے کہ ایسا موقع ہر کسی کو مل جائے۔ معمول کیا ہے؟
یہ ایک پہلو ہے اس بات کے رحمت کا، عمل کی حیثیت کا، مغفرت کا، بخشش کا. لیکن معمول کیا ہے؟ معمول مسلسل عمل کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کا پورا دین میں، اسلام میں داخل ہونا ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں سے، اس کی پیروی سے بچنا ہے کہ کسی وقت بھی موت کی تلوار چلے، گردن اتر جائے، افسوس اور پچھتاوا نہ ہو کہ مجھے تو مہلت ہی نہیں ملی. مہلت مل جائے یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن مہلت مل جانا میرا اور تمہارا حق نہیں ہے. حق یہ ہے کہ ہم مسلسل اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے ہوں، پھر ہمیں اس بات کی فکر نہیں رہتی موت کب آئے گی اور کس حالت میں آئے گی. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، آخری کلام ہم سب کی خواہش ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے، بلکہ ہم دلیل کے طور پر اپنے مرنے والوں کے آخری جملوں، کلموں کو ہم بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے یہ کیا، میری ماں یہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گئی. یہ نصیب کی بات ہے، لیکن ملے گا کس کو؟ یہ کس کے نصیب میں آئے گا؟ یہ فیصلہ ادھر سے ہوتا ہے، اور ان کے لیے تو لازم ہوتا ہے جو مسلسل اسی کو یاد کرتے رہتے ہیں. اس کے چانس زیادہ ہے نا جو مسلسل پڑھتا ہے، جو ذرا سی مصیبت آتی ہے تو اس کو یاد کرتا ہے، جو ذرا سا دکھ آتا ہے تو اسی کو یاد کرتا ہے. اور جو یاد نہیں کرتا، جو یاد نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرماتی؟ پیارے رسول علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے تھے علی کل احیان، ہر موقع پر، ہر لمحے پر. اسی سے علماء نے نکالا اگر کوئی شخص واش روم کے اندر بھی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو وضو کر سکتا ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کو یاد کرتے تھے. اندازہ لگائیے ذرا اس بات کا. کیا میں اور آپ یہ کرتے ہیں؟ ہم سب کی خواہش تو بڑی ہے ہم جنت میں داخل ہو جائیں اور چھوٹے سے عمل سے ہی ہو جائیں. ہو سکتے ہیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کو کوئی محدود نہیں کر سکتا. میں اور میرے جیسے لاکھوں کروڑوں بھی آپ کا راستہ جنت سے نہیں روک سکتے اگر اللہ چاہے تو. لیکن اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے جو نیک عمل کو تھام لیتا ہے، اس پر پہرے دیتا ہے. اتنا چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے پاک پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا تھا اللہ کے ہاں بڑے بڑے اعمال کی قدر و قیمت اس طرح سے نہیں ہے. ہاں وہ اعمال جو بہت چھوٹے ہوں لیکن مستقل اور دوام کے ساتھ کیے جائیں ان کا بدلہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے. اسی طرح سے کتنا سا عمل ہے. ہم نمازی لوگ عام طور پر جمعہ پڑھنے والے بھی نمازی ہی ہوتے ہیں، کچھ چھوٹی موٹی کوتاہی کرنے کے باوجود وہ جمعے کے جمعے آ جاتے ہیں. آپ فرض نماز پڑھتے ہیں اور بالخصوص یہ بات وہابیوں کے لیے فائدہ مند ہے. جو نوافل کم ادا کرتے ہیں نا، سنن نہیں پڑھتے یا کم پڑھتے ہیں، بھاگ اٹھتے ہیں. فرض مکمل، چلو اتنی سی دیر رک جاؤ کہ سلام پھرتے ہی کہو اللہ اکبر. پھر کیا کہنا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہم انت السلام پڑھو. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک پڑھو. کتنا وقت لگے؟ شاید آدھا منٹ. اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما. کبھی اس کا ترجمہ بیان کروں گا. ولا یعودہ حفظہما، اس ساری کائنات کو چلانے، بنانے، اس کے نظام ہائیجات کو سنبھالنے سے وہ تھکتا نہیں ہے. اسے یاد کر کے جاؤ نماز میں.
ولا یعودہ، وہ نہیں تھکتا، حفظہما، اور جو ساری کائنات کی حفاظت کرتا ہے تو اسی کائنات میں تو بھی رہتا ہے، تیری بھی حفاظت ہو رہی ہے۔ اور یہ اس آیت الکرسی کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا یہ حفاظت، یہ پہرے داری، یہ سیکیورٹی گارڈ بن جاتی۔ پھر یہی نہیں، فرمایا اس آدمی کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے جو ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھ لیتا ہے، یقینی جنتی ہے۔ کتنا سا کام ہے؟ کیوں بھائی کتنا ٹائم لگا؟ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ آپ اس کا ترجمہ سیکھ لیں، آپ کو پڑھتے ہوئے پتا ہو کیا کہہ رہے، کس کو کہہ رہے، کس کی عظمت بیان کر رہے، کس کی توحید کا ڈنکا بجا رہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس جیسا کوئی اور کوئی قائم بالذات نہیں، کوئی جینے والا نہیں، کوئی ایسا جینے والا جس کو موت آتی ہی نہ ہو، کوئی ایسا کائنات میں دوسرا نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، عمل کرنے کا فائدہ ہوتا ہے لیکن عمل پتہ ہو کیا کر رہا، پھر لطف بھی آتا، لذت بھی آتی، پھر چین بھی آتا، سرور بھی آتا ہے، اسے نیند نہیں آتی۔ نیند نہ آنا بیماری ہے لیکن اللہ کی عظمت ہے، اسے نیند آتی نہیں، وہ نیند کا خالق ہے، نیند کا خالق ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اس نے تمہارے لیے نیند بنائی کہ تم نہ سو تو مر جاؤ، تم نہ سو تو تمہارا چین لٹ جائے، تم نہ سو تو تمہاری ساری صلاحیتیں بیکار ہو جائیں، تم سوتے ہو، تمہارے سوتے سوتے تمہارے جسموں کے اندر جتنے بھی خلیات ہیں، جتنی بھی ضروریات ہیں، ان کو سوئے سوئے پورا کر دیتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ اکبر۔ تو کتنا سامان ہے بھائی، کریں گے؟ بدلہ کیا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا بس موت کا ایک قدم ہی درمیان میں حائل ہے اس کے جنت جانے میں۔ کیوں بنا؟ اس لیے کہ یہ جانتا اس کا رب کون ہے، یہ اس کے تعارف سے واقف، ایسا کامل مکمل تعارف آیت الکرسی کے اندر اللہ کی ذات کا۔ اللہ اکبر، سیکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ سیکھیں گے، سیکھیں گے، اپنے رب کے بارے میں جاننا چاہیں گے، کوشش کرتے ہیں کسی دن کوئی اسپیشل الگ سے کوئی ماحول بنایا جائے اور آیت الکرسی اور اس طرح کی آیات کو سیکھا جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کتنے آسان آسان، ہم نے گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے رکھا تھا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ کے لیے اللہ کا گھر بنایا، ابھی بن رہا ہے نا۔ کئی گمنام سپاہی ہیں، ہمیں بھی نہیں پتا، کچھ کو ہم جانتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ان کا نام نہ لکھا جائے، ان کو ظاہر نہ کیا جائے۔ خاموشی سے مدد کرنے والے، اللہ کے گھروں کو شوق سے تعمیر کرنے والے، فائدہ کیا ہوگا؟ بن اللہ، ایک حدیث کہتی ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا، ایک حدیث کہتی ہے جیسا اس نے بنایا ایسا ہی اللہ بنا کر لے گا۔ کیا مطلب ہے؟ اس کی تفصیلات میں بعض بزرگوں کے بڑے شاندار اقوال ہیں۔ مثلا ایک بزرگ نے لکھا اس جیسا بنانے سے کیا مراد ہے؟ جنت کے گھر تو بہت عالی شان ہوں گے۔ کہا اس سے مراد جس شوق سے اس نے رب کا گھر بنایا اللہ بھی اسی شوق سے اس کا بنائے گا۔ اللہ، اب ایک دیکھیے ذرا سمجھیے اس بات، ایک آدمی کام کرتا ہے لیکن بڑی بیزاری کے ساتھ، یار یہ مولوی جان نہیں چھوڑتا، یہ لو پیسہ اس نے بھی دیا ہے۔ ایک آدمی نے ہماری اپیل پر 10-20 ہزار 10-20 لاکھ دیا، لیکن دل کی بیداری سے دیا، تنگ آ کر دیا، جان چھڑانے کو دیا۔ اور دوسری طرف وہ ہے جس کے پاس دینے کو کچھ نہیں،
وہ 1 روپیہ بھی دیتا ہے، دل کی رغبت سے دیتا ہے، اللہ کی محبت سے دیتا ہے، اور وہ کہتے ہوئے دیتا ہے اللہ ہے ہی اتنا جو تو نے دیا میں اسی میں سے دے رہا ہوں۔ اللہ کی قسم دونوں کا دیا ہوا برابر نہیں ہو سکتا۔ دینے والے کی یاد ہے نا وہ جو رات بھر کھجوریں کما کر لایا تھا، کس شوق سے لایا تھا، کیا ارادہ باندھ کے آیا تھا، چوری چھپ کے ڈالنا چاہتے تھے، اور اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے مثال بنایا کہ اگر دل سیدھے ہوں تو مالک ضروری نہیں کہ عثمان جیسے مالداروں کو مثال بنائے، اللہ پھر ایسے کمزوروں کو بھی مثال بنا دیتا ہے۔ سمجھیے ذرا اس بات۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک اور کہا 3 کام ہے، اور 3 کام ایسے کہ ان کا بدلہ جنت ہے، اور جنت صرف جنت کا وعدہ نہیں بلکہ ضمانت ہے جنت کی۔ اور ضمانت کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ جو آسمان والے کی طرف دیکھے بغیر بھی خواہش کرے تو وہ قبلہ تبدیل کر دیتا ہے۔ جس کا چہرہ اٹھے تو ادھر سے رحمتوں کے خواہشوں کے مطابق فیصلے ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے انا زعیم، میں ضامن ہوں، میں گارنٹر ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں بِبَيْتٍ فِي رَبْضِ الْجَنَّةِ، جنت کے اندر، جنت کے کنارے پر ایک گھر لے کر دینے کی۔ کس کے لیے؟ لمن ترک المراء فإن كان محقا، جو اپنا جھگڑا چھوڑ دیتا ہے چاہے وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ کس کے لیے چھوڑتا ہے؟ کس کے لیے؟ کسی سے ڈرتے ہوئے، کسی کو نوازتے ہوئے، کسی پر احسان دھرتے ہوئے وہ اپنا جھگڑا چھوڑ کر صرف اپنے رب کو راضی کرتا ہے، سلو کر لیتا ہے، اتحاد کر لیتا ہے، فساد کو ختم کرتا ہے، حق پر ہونے کے باوجود اپنے بات کو پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں اسے جنت کے کنارے پر گھر لے کر دینے کا پابند ہوں۔ دوسرا فرمایا وانا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، میں جنت کے بیچوں بیچ سینٹرل پوائنٹ پر اس کو جنت کے گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ کس کو؟ اصل میں یہ جرم بھی اندر بیچوں بیچ رہتا ہے نا، اس جرم کو چھوڑنے والا اندر اندر سے جب صاف ہوتا ہے تو پھر جنت کا وعدہ بھی جنت کے بیچوں بیچ اس کے سینٹرل مقام پر ہے۔ لمن ترک الکذب، جو جھوٹ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے پاک حبیب فرماتے ہیں میں اسے جنت کے درمیان میں گھر لے کر دوں گا اللہ سے۔ کیا بات ہے! آج کسی سوسائٹی کے اندر اس کی مارکیٹ ایریا کے قریب اس کے مین بولیوارڈ پر اگر کوئی مکان، کوئی گھر ملتا ہو اور بہت مشقت بھی نہ اٹھانی پڑتی ہو تو دیکھیں کیا بنتا ہے۔ اگر وہ تھوڑے ہوں تو ان کی بکنگ کے لیے کتنے لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ اور پیارے حبیب فرماتے ہیں جنت کے بیچوں بیچ فی وسط الجنہ، جنت کے درمیان میں اس کو گھر لے کے دوں گا۔ لمن ترک الکذب، جو جھوٹ چھوڑ دے گا، وَإِن كَانَ مَازِحًا، اگرچہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ مذاق ہم سب جائز سمجھتے ہیں، جھوٹ، مذاق میں بھی جھوٹ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے وعدہ ہے۔ اور تیسرا آپ فرماتے ہیں وہ ببیت، اب یہ ہے چوٹی کا کام، یہ دنیا میں بھی چوٹی کا کام ہے، اعلیٰ اور بہترین لوگوں کے حصے میں آتا ہے،
اور آخرت میں بھی اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سب سے وزنی یہی عمل ہوگا. وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، اور ایک گھر میں جنت کے بالائی حصے میں لے کر دینے کا ذمہ اٹھاتا ہوں. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ فرمایا لمن حسن خلقہ، جس کے اخلاق اچھے ہوئے، جو گالی نہیں دیتا، جو وعدہ نہیں توڑتا، جو سازش نہیں کرتا، جو جھوٹ نہیں کہتا، جو برائی کی طرف نہیں بھاگتا، جو ماں باپ کے لیے بھی اچھا، بھائیوں کے لیے بھی اچھا، بہنوں کے لیے اچھا، اولاد کے لیے اچھا، دوستوں کے لیے اچھا. یہ جو اچھے اخلاق والا ہے، جس کے اخلاق اچھے ہوئے، جس کا اخلاق اچھا ہوا، وہ اخلاق جس کے بارے میں فرمایا کل قیامت کے دن آپ کے اعمال نامے میں سب سے وزنی عمل کوئی اگر ہوگا تو وہ اچھے اخلاق ہوں گے. وہ جس کا اخلاق اچھا ہوا اس کے لیے فرمایا میں اسے جنت کے اعلیٰ اور بالا خانوں میں اللہ سے جنت کا ایک گھر لے کر دینے کی پابندی کرتا ہوں، ذمہ داری اٹھاتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی کرتا ہوں. تو ذرا اپنی بد اخلاقی پر ناز کرنے والے، اپنے وعدوں کو توڑ کر فخر کرنے والے، اپنی زبان سے لوگوں کو زخمی کرنے والے اور پھر اس پر خوش ہونے والے، دیکھا میں نے فلاں کو کیا کہا، دیکھا میں نے فلاں کو کیسے اس کو کس طرح سے ذلیل اور رسوا کر دیا. سنیے، آپ دنیا میں تو جیت سکتے ہیں لیکن آخرت میں جیت صرف اور صرف ایمان والوں کی ہوگی. اور یہ جنت کی ضمانتیں مل رہی ہیں، گارنٹیز مل رہی ہیں آپ کی طرف سے. آپ وعدہ کر رہے ہیں میں ذمہ دار ہوں، انا زعیم. ہے ارادہ؟ بتائیے کون کون یہ تینوں کام کرے گا؟ کون ہے جو جھوٹ چھوڑ کر درمیان میں گھر لینا چاہتا ہے؟ کون ہے جو اپنے حق کو چھوڑ کر معاملات کو سلجھا کر جنت کے کناروں پہ گھر چاہتا ہے؟ کون ہے جو جنت کے اعلیٰ اور بالا خانوں میں اللہ سے جنت کا گھر چاہتا ہے اور محمد رسول اللہ کے ذریعے سے چاہتا ہے؟ اور یہاں تم اسلام فروشوں پر، وکیلوں پر بھروسہ کرتے ہو جن کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اور وہاں محمد رسول اللہ ہیں جو کہتے ہیں میری گارنٹی، میری ضمانت. کہا تھا سراقہ بن مالک نے جب اللہ کے رسول مدینہ جا رہے تھے، پھر وہ 3 مرتبہ آپ کے قریب آیا، رکا، پکڑا گیا زمین سے، پھر چھوڑا گیا، قریب آیا تو کہا ایک امان نامہ لکھ لیجئے. اللہ اکبر، اسے اس دن اس امان نامے کا کتنا یقین تھا. محمد رسول اللہ نے جو لکھ کر دیا یہ میرے کام آنے والا ہے. یہ بھی امان نامہ ہے، یعنی جس کو اللہ کے نبی کی ضمانت مل گئی انشاءاللہ نہ اسے قبر میں پریشانی ہوگی نہ حشر میں پریشانی ہوگی، وہ سیدھا انشاءاللہ جنت میں جائے گا. لے قبول کریں بشارت، لیکن عمل کرنا پڑے گا. عمل کیے بغیر نہیں ملے گی. آگے بڑھیے، آخری وقت کم ہے، انشاءاللہ یہ موضوع چلتا رہے گا. اسی سے متعلق ایک اور بشارت، ایک اور ضمانت فرمایا، یہ صحیح بخاری، من یضمننی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. کوئی ہے جو مجھ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم 2 ضمانتیں دے دے، 2 چیزوں کی گارنٹی کر دے. ما بین لحییہ، لحییہ جبڑے، گوشت، اس کے درمیان کیا ہے جی؟ اس کی ضمانت دے دے. ضمانت دے کہ جو اللہ نے چاہا وہ بولے گی اور جس سے اس نے منع کیا اسے. اور کامیاب کون ہوا؟ من صمت نجا، جو چپ رہا نجات پا گیا.
برا بولنے سے بہتر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا تو زبان سے خیر کی بات کہہ یا خاموش رہے. اس کا استعمال بڑا مہنگا پڑے گا. کہیں میرے آقا فرما رہے صبح انسانی وجود کے تمام اعضاء اس اکیلی کے سامنے ہاتھ مانگتے ہیں، اس سے معافی طلب کرتے ہیں، ٹھیک رہے گی تو ہم سب بچ نکلیں گے، اگر تو نے بگاڑ کا مظاہرہ کیا تو ہم سب پر آفت آنے والی. اللہ اکبر. دے ضمانت. دوسری وما بین رجلیہ، آپ کی ٹانگوں کے درمیان، آپ کے قدموں کے درمیان ایک اور چیز جس کا سنبھالا جانا اس قدر اللہ کو محبوب ہے کہ اس کے لیے آپ کے لیے اللہ نے جوڑا اتارا، آپ کے لیے رشتے بنائے، آپ کے لیے کہا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. آپ کو اجازتیں دیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 سے اطمینان پا، لیکن اس کا غلط استعمال نہ کرنا، اس کی ضمانت دے دو. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اضمن لہ الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اب بتائیے، ہے نا، ہے تھوڑا سا مشکل کام، لیکن یاد رکھیے یہاں اگر کچھ مشکلات برداشت کی تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر وہ وقت آئے گا کہ جب مومن جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو انہیں ایک پل پہ روک لیا جائے گا، اور اس پل پر وہ آپس میں حساب کتاب کریں گے، ایک دوسرے کا قصاص لیں گے، زیادتیاں کی ہوئی ایک دوسرے کے ساتھ اس کا بدلہ چکائیں گے، اور جب سب پاک صاف ہو جائیں گے پھر فرمایا وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور جنتی اپنے جنت والے مکان کو کہتے ہیں اللہ کی قسم ایسے پہچانتا ہوگا جیسے دنیا میں بھی نہیں اپنے گھر کو پہچانتا. یعنی یقینی ہے جنت ملے گی، آپ اپنے مکان کو پہچان رہے ہوں گے، آپ اپنے محل کو جانتے ہوں گے اس سے بہتر جتنا آپ اپنی دنیا میں گھر کو جانتے ہیں، کوئی فرق. اور پھر جنت کی کیفیت کیا ہے یہ حدیث سنا کے میں اپنی بات کو مکمل کر دیتا. اور مجھے یہ حدیث اور یہ واقعہ ویسے ہی بڑا پسند ہے، اس لیے کہ میں بھی ایک کسان کا بیٹا، اور جس کے باپ کا جو کاروبار اس سے ایک محبت فطری بات ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک دیہاتی بیٹھا ہوا ہے اور آپ مختلف باتیں ارشاد فرما رہے، جنت کی کیفیات سنا رہے، تو آپ نے فرمایا جنت میں ایک دیہاتی، ایک شخص اللہ سے کہے گا اللہ میں جنت میں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کہے گا کیا تیرے مزاج اور تیری خواہش کی چیزیں جنت میں نہیں ہیں؟ وہ کہے گا اللہ سب کچھ ہے لیکن پھر بھی میرا دل چاہتا ہے. اب ہم سے پوچھے نا، میں ایک کسان کا بیٹا، ہماری زمینیں فوج لے گئی ماشاءاللہ، تو اب ہمیں تکلیف ہے، سچی بات ہے، پیسے مل گئے، اس کے جو بھی ملا ٹھیک ہے اللہ کا شکر، لیکن دل میں خواہش کیا ہوتی ہے کہ آپ کے باپ نے اگر وہ کام کیا ہو، آپ کے والد نے کوئی ایسا بڑا کام کیا ہے، کوئی دکان چلاتا تھا جس کو اپنے باپ کے کام سے خوشی ملتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ پلٹ کے واپس اپنے باپ کے کام کو کرے. تو کہنے لگا اللہ سب کچھ ہے لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میرے سامنے میرا کھیت ہو، میں اس میں ہل چلاؤں، میں اس میں کھیتی باڑی کروں. تو اللہ کہے گا یہاں یہ سب مشقتیں اٹھانے کی ضرورت تو نہیں ہے، چلو آؤ. حدیث کے الفاظ اس کا مفہوم عرض کر رہا کہ اس کے بیٹھے بیٹھے دیکھتے دیکھتے کھیتی بنے گی، پھل بیج بویا جائے گا، فصل اگے گی، تنا بنے گا، اس کو کاٹا جائے گا، اور اس کا پھل اس کے سامنے ڈھیر لگ جائیں گے پہاڑوں کی طرح. تو اللہ اس سے پوچھے گا کہ اب راضی ہو، اور ساتھ فرمائے گا اے ابن آدم تو کسی چیز سے سیر ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ جنت کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جنت وہ گھر ہے جہاں جو تمہارا دل چاہے گا
جو تمہارے من میں آئے گا وہ ملے گا، لیکن یہ راستہ تھوڑا طے کرنا پڑے گا اور ان مشکلات کو برداشت کر کے یہاں کچھ قید و بند یہاں کچھ پابندیاں قبول کرنا پڑیں گی، پھر وہ وقت آئے گا کہ تم رب کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔